إن الله وملائكته يصلون على النبي. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محترم حاضرین، دوستو، بزرگوں، ربیع الاول کا مہینہ ہے، بہار والا مہینہ. ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اس مہینے میں کیا ہوا. جو ہی ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو بس
میلاد میلاد یہی بات چلتی رہتی ہے۔ بھائی یہ تو بتاؤ دنیا میں کوئی میلاد کا انکار کرنے والا ہے؟ میلاد کے معنی آتے ہیں ماں کے پیٹ سے بچے کا دنیا میں آنا۔ نبی کی پیدائش کا دنیا میں کوئی منکر نہیں ہے، مسلمان بھی مانتے ہیں، غیر مسلم بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، بدھسٹ بھی مانتے ہیں، انگریز بھی، سب جتنے دھرم ہیں سب حضور کی پیدائش کو مانتے ہیں۔ سب مانتے ہیں، سب کو معلوم ہے، تو اس بات کو چیخ چیخ کر بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ مسجد بنی ہے، سب جانتے ہیں مسجد ہے، گنبد ہے، محراب ہے، مینار ہے، اذان ہوتی ہے، سب کہے گا مسجد، غیر بھی کہے گا ماسک۔ اب کھڑے ہو کر یہی مسجد ہے ڈھول مارتے ہوئے، یہی مسجد ہے، عقل مند ہے بیوقوف ہے نہیں؟ بھائی جو چیز معلوم نہیں ہے وہ بتاؤ، نہیں، جو چیز معلوم نہیں ہے وہ بتاؤ، جو چیز معلوم ہے اسے کیا شور شرابہ کر رہے ہیں اور اسے دین سمجھ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ ہمارے حال پر رحم کرے، کہیں عذاب نہ آ جائے۔ مسلمان نہیں سمجھ رہے بھائی، نہیں سمجھ رہے، مسلمان کی اولاد نہیں سمجھ رہی، نوجوان نہیں سمجھ رہے، ماں بہنیں نہیں سمجھ رہے۔ نبی کیا ہے؟ ساری مخلوق نے نبی کو پہچانا، نہیں پہچانا تو انسان اور جن نے نہیں پہچانا۔ خالی نام سے بول رہا حضور ہمارے نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس کا معنی پہچاننا نہیں ہے۔ بہت ساروں کو نام بھی معلوم نہیں، نبی بولے تو کسے بولتے وہ بھی معلوم نہیں اسے۔ خالی راستے میں کھڑے ہو کر ناچنا جانتا ہے، یہ ناچنا میلاد ہے۔ بھائی ذرا ٹھنڈے دماغوں سے سوچنا، اس واسطے کہ ہمیں اپنے ایمان کو بنانا ہے، غارت نہیں کرنا ہے۔ جو ہمیں کر رہے ہیں دین سمجھ کر، کیا وہ حقیقت ہے تو جاؤ 1400 سال پہلے دوڑاؤ اپنے نظر کو، اٹھاؤ تاریخ کو۔ حضور کے بعد صحابہ 100 سال تک اس زمین پر تھے، صحابہ کے کردار کو دیکھو، اعمال کو دیکھو، انہوں نے کون سا جھنڈا اپنے گھر کے اوپر لگایا، انہوں نے کون سا لباس نیا میلاد کے دن پہنا، اس نے کون سا جلوس انہوں نے نکالا۔ جاؤ صحابہ کے دور میں دیکھو، صحابہ کو نہیں دیکھتے تو تابعین کو دیکھو، تابعین کو اگر نہیں دیکھتے تو اولیاء کو دیکھو۔ سارے اولیاء کے سرخیل سرتاج پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی تاریخ کو اٹھاؤ، زندگی کو اٹھاؤ، کتنے سال زندہ تھے، انہوں نے زندگی کیسی گزاری، پڑھو۔ ہمارا حال اتنا برا ہے، اتنا برا ہے، یہ کل جو ہم کیے نا وہ اور گنیش کا کچھ بھی فرق نہیں۔ خون کے آنسو روئے تب بھی بیکار، کچھ فائدہ نہیں۔ کیا ہو گیا ہم نا؟ اسلام میں ڈھول مارنے کی اجازت ہے، کون بولے؟ ناچنے کی اجازت ہے؟ تو میرے بھائیو،
نبی کو ساری مخلوق پہچانی، ہم اور جن نہیں پہچانے۔ چھوٹے بچے ہیں، چچا ساتھ میں لے گئے ملک شام۔ ایک جگہ پڑاؤ کیا، قافلہ رکا ایک درخت کے نیچے۔ وہاں ایک راہب رہتا تھا، وہ کبھی باہر نہیں آتا، اس دن باہر آیا۔ پوچھا قافلے کا بڑا کون ہے؟ سب نے کہا عبد المطلب، ابو طالب، چچا حضور کے ابو طالب۔ قریب جا کر پوچھا کیوں آئے ہو بھائی؟ کہا آپ کو معلوم ہے مکے کے رہنے والے ہیں، مکے میں کچھ پکتا بھی نہیں، کچھ اناج بھی نہیں اگاتا، وہ زمین ہی ایسی ہے، وہاں کچھ کھیتی نہیں ہوتی، تو ہم دوسرے جگہ کا مال لے جا کر وہاں بیچتے ہیں، دوسرے جگہ میں جو کھانے کی چیزیں ہوتے ہیں جو ہمارے لیے، وہ ہم خرید کر لاتے ہیں، اس لیے قافلہ آیا ہوا۔ اچھا مکے کے رہنے والے ہو، ٹھیک ہے، اس میں جو یہ لڑکا ہے کون ہے؟ حضرت ابو طالب ہے، وہ میرا بھتیجا ہے، میرے بھائی کا بیٹا ہے، یتیم ہے، باپ نہیں ہے۔ ابو طالب تم اسے پہچانتے ہو؟ راہب پوچھتا ہے ابو طالب تم اسے پہچانتے ہو؟ ابو طالب کہتے ہیں میں پہچانتا ہوں، میرا بھتیجا ہے، میرا بھائی کا بیٹا ہے۔ راہب کہنے لگا تم نے نہیں پہچانا، میں یہ نہیں پوچھ رہا ہوں، تم نے اسے نہیں پہچانا، یہ آخر الزمان کا پیغمبر ہونے والا ہے۔ دیکھو دیکھو جب تمہارا قافلہ آیا سب سائے کے نیچے بیٹھ گئے، یتیم اخیر میں آیا، کوئی سایہ نہیں، تو دھوپ کی طرف رکا تو درخت نے اپنا سایہ ادھر سے اٹھا کر ادھر نبی کے قدموں میں کر دیا۔ سائے نے پہچانا، سائے نے نبی کا استقبال کیا، پہاڑوں نے نبی کا استقبال کیا، درختوں نے نبی کا استقبال کیا، جانوروں نے نبی کا استقبال کیا۔ احمق نے کیا تو انسان نے کیا۔ میرے بھائیو سارے نبی ہمارے نبی کے ادب کے پابند ہیں، سارے نبی۔ کیا گانجا مار لے کو منہ سے نبی کا نام لینے کی اجازت ہے؟ گانجا مار لے کو میں یہ لوگ مارے بول کے نہیں بول رہا ہوں، آج کی حالات میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ گانجا مار کر، باٹل مار کر، شراب پی کر، اسی زبان سے، اسی منہ سے نبی کا نام لے رہا ہے، ہوش بھی نہیں ہے، حواس بھی نہیں ہے، بے خبری میں کیا کر رہا ہے کچھ پتہ نہیں۔ اللہ نے نبیوں کو کیا کہا؟ ازل میں عہد میثاق میں سارے نبیوں اور رسولوں کو اللہ نے جمع کیا۔ دیکھو ہمارے نبی کا ادب دیکھو۔ ارے بھائی ہم جس نبی کی امت ہیں ہمیں معلوم نہیں وہ نبی کی کیا شان ہے۔ خالی حکارے مار لینے سے، ناچنے سے، ڈھول بجانے سے حق ادا نہیں ہوتا میرے بھائیوں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ تو اللہ نے سارے نبیوں اور رسولوں کو جمع کیا۔ کہاں جمع کیا؟ عالم ازل میں۔ ابھی دنیا نہیں بنی، دنیا میں نہیں آئے، سب کو اللہ نے جمع کیا۔ جمع کر اللہ نے کہا، اچھا یہ باتیں آپ کو کس نے بتایا؟ قرآن نے بتایا۔ قرآن اٹھا کر دیکھو۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ
قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصري قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين۔ اللہ نے کہا او نبیوں، او رسولوں، تم میں میرا ایک نبی آنے والا ہے آخر میں، جب آئے گا تو تم سب اس پر ایمان لانا۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، ایمان بھی لانا، ان کی مدد بھی کرنا۔ بتاؤ منظور ہے؟ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، منظور ہے؟ کرو گے؟ ارے مسلمانوں بتاؤ منظور ہے؟ کرو گے؟ قالوا اقررنا، یہ اللہ میں منظور ہے، ہم ایمان بھی لائیں گے، ہم ان کی مدد بھی کریں گے۔ تو اللہ نے کہا فاشہدوا، گواہ رہو، انا معکم من الشاہدین، میں بھی اس بات پر گواہ ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا میرے نبیوں اور رسولوں، تم میں آخر میں میرا ایک پیغمبر آنے والا ہے۔ وہ ایک کون؟ وہ تاجدار مدینہ۔ وہ ایک کون؟ وہ آمینہ کا لال۔ وہ ایک کون؟ وہ در یتیم۔ وہ ایک کون؟ وہ عبد المطلب کا پوتا۔ وہ ایک کون؟ حضرت عبداللہ کا بیٹا۔ وہ جب آئے گا تو ایمان لانا، مدد کرنا۔ فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون، کان کھول کے سن لو، اگر میرے اس نبی پر، میرے اس رسول پر ایمان نہیں لائے، ان کی مدد نہیں کیے، تو پیغمبروں سنو سنو سنو، اگر تم نے یہ دو کام نہیں کیے تو میں کیا کروں گا؟ تمہارا نام انبیاء کی فہرست سے نکال کر فاسقوں کی فہرست میں لکھ دوں گا۔ کتنا ادب ہے ہمارے نبی کا، دیکھو وہی۔ بارہ ربیع الاول کو خالی میٹھا کھانے سے کم چل جاتا، میٹھا کھا کو شربت پی لے کو۔ نماز کو آئے مسجدہ بھرے تھے کل، کئی کو جی ہم نہ مسجدہ چھوڑ ڈالو۔ ایک مسجد گئی آج تک بھگت رہے، ہمیں ناچلے کو گالے کو رجیں گے، ہمیں کیا ضرورت مسجدوں کی؟ مسجد میں اذان ہو رہی ہے، باہر مسلمان کی اولاد پٹاخ پھوڑ رہا ہے، ناہنجر کہیں کا ظالم۔ جماعت کھڑنے کا وقت ہے، ارے کیسی اولاد ہے یہ؟ کس کی اولاد ہے؟ میرے بھائیو دل دکھتا ہے، ہم مسلمان ہیں کیا؟ کیا ہم کر رہے ہیں؟ کیا میلاد ہم منا رہے ہیں؟ ہمیں تو اسلام سے باہر چلے جا رہے ہیں، سر پر عذاب منڈلا رہا ہے، چاروں طرف سے دشمنی کے نعرے ہیں، اس کے باوجود ہمارا یہ حال ہے۔ کل جو کام کو ہمیں دین سمجھ کر کرے، اس میں کتنے آدمی شراب کی حالت میں تھے، اللہ بہتر جانے۔ کتنے آدمی گانجا مار کر تھے، کتنے انجیکشن لے کر تھے، کتنے سیلیشن مار کر تھے، کون کس حالت میں تھا؟ بتاؤ بھائی، اللہ کو معلوم ہے یا نہیں معلوم؟ اللہ کو تو معلوم ہے۔ ہماری اس کارکردگی کو دیکھ کر پھر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ دیکھو یہ جو باتیں بتاتی ملکوں، ہمیں جمعہ میں جلدی آتے نہیں سو۔ انجیکشن کڑوی لگ جاتی، کئی کو لگ رہی کڑوی انجیکشن جلدی صحت ملنے کے واسطے، نہیں کہ تو وہ آرزو سڑ جاتا، بڑھتا 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 اندر مرض بڑھے گا بڑھے گا بڑھے گا، پورا جسم آ جائے گا تو اب کام نہیں چلے گا، اب کاٹ کر پھینکنا پڑے گا۔ وہ کاٹنے کی نوبت نہ آئے اس لیے کڑوی انجیکشن لگائی جا رہی ہے۔ تو میرے بھائیو، اسلام کے غیور نوجوانوں، نبی کی زندگی کو دیکھو،
نبی کی زندگی کھلی ہوئی کتاب ہے، یہ کوئی تماشا نہیں ہے۔ سارا حسن نبی پر ختم، اور نبوت ختم نبوت بھی نبی پر ختم، نبوت نبی پر ختم، اور حسن بھی نبی پر ختم۔ اتنا بڑا حسین دنیا میں کوئی نہیں جتنا میرے اور آپ کا نبی حسین تھا۔ انبیاء پر ادب نبی کا، ساری امتوں پر ادب نبی کا، ادب ادب ادب، ساری امتوں پر، صرف حضور کی امت ہی نہیں، حضرت آدم سے لے کر آخر تک جتنی امتیں آئیں گے سب پر نبی کا ادب ضروری ہے۔ بے ادبی کریں گے تو ایمان سے محروم ہو جائیں گے۔ اچھا یاد رکھو، نبی کی اگر بے ادبی ہو جائے تو ختم، بیڑا غرق۔ نبی کی میلاد پر سب سے پہلے خوشی منانے والا آپ کا چچا ابو لہب تھا۔ ہاں بھائی، سب سے پہلے خوشی اس نے منائی۔ فاران کی چوٹی پر جب نبی نے اپنی سیرت کا اظہار کیا، دیکھو ایک میلاد، ایک سیرت، ذرا سمجھو، فرق سمجھو۔ میلاد پیدا ہونا، سیرت نبی کی پوری زندگی کی حالت، ہسٹری، کیریکٹر۔ پیدائش الگ ہے، کیریکٹر الگ ہے۔ نہیں آ رہا ہے سمجھ میں؟ ایک صاحب آ کر بولے، میں اپنی بیٹی کو فلاں لڑکے کے ساتھ دینا چاہتا ہوں، وہ لڑکا کیسا ہے؟ وہ لڑکے کے جاننے والے کے پاس آ کر پوچھ رہے لڑکا کیسا ہے؟ ارے بہت اچھا لڑکا ہے بھائی، شب قدر میں اس کی پیدائش ہوئی، رمضان میں پیدا ہوا، اور حضرت بایزید بستامی اس کے کان میں اذان دیے۔ پیدائش کے بعد اسے عمرہ کرایا گیا تو پوچھنے والا کیا بولے گا؟ میں ان کی پیدائش نہیں پوچھ رہا ہوں جناب، میں ان کا کیریکٹر پوچھ رہا ہوں۔ الو کے پٹے میں ان کا کیریکٹر پوچھ رہا ہوں، پیدائش نہیں۔ تمہیں کیا پیدائش بیان کر رہے ہیں؟ کیریکٹر کیا؟ اس کے معاملات کیسے ہیں، اس کی معاشرت کیسی ہے، اس کے اخلاق کیسے ہیں، یہ بولتا ہے کیسا، کھاتا ہے کیسا، کہیں گدھے کی طرح کھڑے ہو کر تو نہیں کھاتا، آدمیوں میں گدھے کی طرح لات مار کے تو نہیں چلتا، اس کا چلنا کیسا ہے، ہم یہ پوچھتے ہیں۔ تو یہ ہے سیرت۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ بڑا مشکل ہے سمجھانا۔ تو میرے بھائیوں، میلاد الگ ہے، سیرت الگ ہے۔ میلاد کو دنیا میں کوئی انکار کرنے والا نہیں ہے، جسے ہمیں پھینکتے ہوئے پھر رہے ہیں، کوئی انکار کرنے والا نہیں ہے، سب مانتے ہیں، ہمارے نبی کی پیدائش کو سب مانتے ہیں۔ ادب، نبی کا ادب ساری امتیوں پر ضروری ہے، تمام امتیوں پر نبی کا ادب ضروری ہے۔ ساری امت نبی کے ادب کے پابند، جس نے بھی بے ادبی کی سزا بھگتا۔ فاران کی چوٹی پر جب حضور نے توحید کی دعوت دی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، ایک اللہ کو مانو۔ سب سے پہلے جو پتھر اٹھا کر مارا وہ حضور کا چچا تھا، جس نے میلاد منایا تھا۔ تو ابو لہب نے گستاخی کی، قرآن کی آیت نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ پاؤں ٹوٹ جاؤ، وہ برباد ہو گیا۔ حضور پر بولتا ہے، تبت لگا یا محمد لہذا جماعتنا،
اس نے حضور کے پیغام کو سن کر کہا تھا آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائے، آپ خالی یہ بات بولنے کے واسطے ہم نے جمع کرے، تو فوراً آیت نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے، میرے حبیب کے نہیں۔ دیکھو اللہ اللہ، جسے جس سے محبت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے، اس کے بارے میں بولے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے، کرتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب نہیں، تو برباد۔ ابو لہب کے بیٹے نے گستاخی کی، اللہ نے درندوں کو مسلط کیا، چیر کر ٹکڑے کر دیے۔ ہر ایک تفصیل سے بولنے کا وقت نہیں، میں اشارہ کرتے جا رہا ہوں، عقل مند آدمی، بالغی نہیں، سب نابالغ نہیں ہے۔ عاص بن وائل نے گستاخی کی، سورہ کوثر نازل ہوئی، هو الابتر، حضور کی شان میں اس نے گستاخی کی تھی کہ ان کی نسل ختم ہو گئی۔ اللہ نے کہا نہیں، تیری ختم ہو جائے گی، ان کی نہیں۔ ان کا نام لینے والا تو قیامت تک رہے گا۔ دیکھو ساری دنیا میں ہر وقت اللہ محمد نام چل ہی رہا ہے۔ دنیا کے سب سے ایک لاسٹ ملک سے اذان شروع ہوتی ہے، فجی، وہاں سے نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، اس طرح ہوتے برما، ہندوستان، دبئی، سعودی عرب، پڑوس کا ملک، یوں چلتے 24 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ ہر وقت اذان میں اللہ کا اور اس کے رسول کا نام آتا ہے، کیا آتا ہے؟ تو جس نے بھی حضور کی بے ادبی کی، اللہ نے اس کی پکڑ کی۔ ولید بن مغیرہ، اس نے اتنا کہا انک مجنون، محمد تم تو دیوانے ہو۔ حضور نے پہلے اپنے نبی کو سمجھایا، تسلی دی، میرے حبیب اس حرامی کے کہنے کی وجہ سے اب پریشان نہیں ہونا، دل دکھتا ہے۔ اس نے نبی کو کہا تم دیوانے ہو، اگر کسی نے ہمیں کہا تم بے وقوف ہو، دیوانے ہو، تمہاری عقل ماری گئی ہے، تکلیف ہوتی نہیں ہوتی؟ دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو۔ میں 10 بیویاں کی کہانی نہیں سنا رہا ہوں بھائی، میں خالی منڈیاں ہلالے بیٹھنے کے واسطے، ذرا سوچو کیا یہ بولنے والا بات صحیح بول رہا ہے یا غلط بول رہا ہے؟ ذرا خود سوچو۔ اللہ نے عقل دی ہے نہیں دی ہے؟ اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، ہمیں دیوانہ نہیں بنایا، ہم گندگی نہیں کھانے والے، ہم کھانا کھانے والے۔ تو ولید بن مغیرہ نے جب کہا انک مجنون، تم تو پاگل ہو، حضور کا دل دکھا ہوگا۔ اللہ تو جانتا ہے، علیم بذات الصدور۔ تو اللہ نے کہا ما انت بنعمت ربک بمجنون، میرے حبیب آپ پریشان نہ ہو، دل کو چھوٹا مت کرو۔ دیکھو ہم نے تمہیں کتنی نعمتیں دی ہیں، ایک نبوت کی نعمت ہم نے تمہیں دی ہے، ہدایت کی نعمت ہم نے تمہیں دی ہے، ختم نبوت کی نعمت ہم نے تمہیں دی ہے۔ اتنی نعمتیں بھلا کسی دیوانے کو دے سکتے ہیں؟ اللہ سمجھا رہا ہے نہیں، آپ دیوانے نہیں ہو سکتے، ہماری کتنی نعمتیں آپ پر ہیں۔ انک لأجرا غیر ممنون، اور آپ کا اجر تو کبھی ختم ہونے والا ہی نہیں، کیونکہ ہر نیکی کی بنیاد آپ نے رکھی، تو وہ صدقہ جاریہ ہے قیامت تک آپ کے لیے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میرے حبیب آپ اخلاق کے سب سے اوپر، بالا تر اور ایک دم اوپر درجے پر ہو۔
عقل کے اعلیٰ معیار پر آپ فائز ہو۔ اللہ نے اتنی پہلے تسلی دی نبی کو، آپ پریشان نہ ہو، آپ کے اخلاق ایسے، آپ کی نیکی ایسی، ہاں ہم نے آپ کو نعمتیں عطا کی ہے، ہدایت کی نعمت، نبوت کی نعمت، ختم نبوت کی نعمت، ہم نے اتنی نعمتیں دی ہیں، آپ پریشان نہ ہو۔ اتنا سمجھانے کے بعد پھر دشمن کی طرف اللہ کہہ رہا ہے فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ۔ ہمازٍ مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم۔ اللہ کہتا ہے وہ کمبخت میرے حبیب کو دیوانہ کہتا ہے تو جھوٹا ہے، قسمیں توڑنے والا تو ہے، چغلی کھانے والا تو ہے، چغل خور تو ہے، رتی رتی باتوں پر قسمیں کھانے والا تو ہے، گناہگار تو ہے، حدود سے آگے بڑھنے والا تو ہے، غلطی کرنے والا تو ہے، گناہگار تو ہے، بکواس کرنے والا تو ہے، یہ ساری خباثتیں تیرے اندر ہیں۔ اس کے بعد آخری جو چیز ہے وہ اللہ کہتا ہے تو حرامی ہے، یعنی تو ایک باپ سے پیدا نہیں ہوا، تیری پیدائش چندے سے ہوئی ہے۔ جیسے یہ آیتیں ولید بن مغیرہ نے سنا، ہاتھ میں تلوار لے کر ماں کے پاس پہنچا، گردن پر تلوار رکھ کر کہا ماں میرا محمد کا چلتا رہتا ہے، میں ان کے بارے میں برا بھلا کہتا ہوں، وہ میرے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں، لیکن وہ جو بھی میرے بارے میں بولتے ہیں سچ بولتے ہیں، ان کی زبان سے کبھی جھوٹ نکلتا ہوا میں نے نہیں سنا، لیکن آج اس نے ایسی بات کہی ہے، اس نے کہا حرامی ہے، بتا میں صحیح پیدا ہوا ہوں یا غلط پیدا ہوا ہوں، سچ بتا، اس لیے کہ محمد کی زبان سے نکلنے والا لفظ غلط نہیں ہو سکتا۔ ارے بھائی مسلمانوں ذرا سنو، کون کہہ رہا ہے بات؟ محمد کی زبان سے نکلنے والا لفظ غلط نہیں ہو سکتا، تو ماں ڈر گئی، صحیح بتا نہیں تو گردن اڑال دو۔ ماں ڈر گئی، کہا بیٹا تیرا باپ ہجڑا تھا، اولاد پیدا کرنے کی طاقت نہیں تھی، مال بہت زیادہ تھا، تو چچا کے لڑکے تھے بہت زیادہ، وہی وارث بن جاتی، بول کر تیرے باپ نے مجھے غلط کام کرنے کی اجازت دے دی، تو ایک نوکر سے میں نے منہ کالا کیا جس کے نطفے سے تو پیدا ہوا ہے۔ تو مجھے بتانا یہ ہے کہ ساری امتیوں پر نبی کا ادب ضروری ہے۔ ادب کر رہی ہے میں؟ ہاں کر رہی نا، کالے کالے رومالا ڈال لے کو، پیٹے بن لے کو، ناچ لے کو، شربتاں پی لے کو، مسجد کے سامنے سے ڈھول ڈھنڈورے، اگر یہ کام کو تو دوسرا نمازاں کے وقت میں کرے تو ہمیں چھوڑ دیں گی بھائی۔ ذرا سوچو، یہ تمہاری میری بات ہے، ذرا سوچنے کی بات ہے، کسی کو لڑانے کی، کسی کا دل دکھانے کی بات نہیں ہے، ذرا ٹھنڈے دماغوں سے سوچو۔ عشاء کی وقت اذان ہو رہی ہے، ہم پٹاخے جلا رہے ہیں، عشاء کی جماعت کھڑی ہونے والی ہے، پڑھنے میں تمہاری آوازوں کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے، الفاظ یاد نہیں آ رہے ہیں، کسے گناہ ہوگا؟ تم نہیں آ رہے تو نہیں آؤ، لیکن آنے والوں کو تکلیف تو مت دو۔ کنتم خیر امہ، ساری امتوں میں تم سب سے بہترین امت ہو، قرآن اعلان کر رہا ہے، یہ ہمارا بہتر بن۔ تو میرے بھائیو، میلاد کا کوئی انکار کرنے والا نہیں ہے بھائی، سب مانتے ہیں، سب مانتے ہیں، سب مانتے ہیں۔ رہا مسئلہ سیرت کا،
سیرت اپنانے کی چیز ہے. میلاد مناؤ تو پیسہ ملے گا، سیرت اپناؤ تو پتھر برسائیں گے. حضور کی پیدائش پر خوشی کرنے والا ابو لہب، باندی نے آ کر کہا ابو لہب بھتیجا مبارک ہو. اس نے یوں 2 انگلیاں سے کہا خوشی میں، جا تو آزاد، یوں یوں یوں، جا تو آزاد، منہ سے بھی نہیں، انگلیاں سے. جب حضور نے سیرت کو بیان کیا تو پتھر برسانے والا وہی بدبخت تھا سب سے پہلے. میلاد مناؤ تو پیسہ ملے گا، سیرت اپناؤ تو مار پڑے گی. سیرت کیا ہے؟ نبی کی زندگی، ساری زندگی سیرت ہے، اپناؤ. دیکھو یہ مہینے میں خالی پیدائشی نہیں بھئی، اور بھی کام ہوئے، معلوم ہی. کعبۃ اللہ کا بہت بڑا فوٹو بنا کر یہ جو اٹھا کے لے جا رہے ہیں ان کو پوچھو جناب یہ مہینے میں خالی یہ چھوا سو ابھی کیا تو ہوا. جواب دے گا؟ انہوں کام دیتے ہیں، دوسرے بھی نہیں دے سکتے. میرے بھائیوں ذرا ٹھنڈے دماغوں سے سوچو، پیدائش بھی اسی مہینے میں ہوئی، کوئی شک نہیں، میں انکار نہیں کر رہا ہوں. باہر کہاں تو چرچا کریں گے، حضور کی پیدائش سے انکار کرتے تھے خدا داد کے خطیب صاحب آگو بولگو. نبی کی پیدائش کو میں کیا غیر بھی مانتا ہے. اسی مہینے میں پیدائش بھی ہوئی، اسی مہینے میں نبی کی نبوت کا اظہار بھی ہوا. اسی مہینے میں ربیع الاول میں، اسی ربیع الاول کے مہینے میں حضور ہجرت بھی کیے، وطن کو چھوڑ کر دوسرے وطن چلے گئے، وہ بھی ربیع الاول کا مہینہ تھا. اور اسی مہینے میں حضور کی وفات بھی. 4 چیزیں ہی، ولادت ہے، رسالت ہے، ہجرت ہے، وفات ہے. یہ 4 چیزیں پورے اسی مہینے میں ہوئی. ولادت بھی اسی مہینے میں، اور نبوت کا اظہار بھی اسی مہینے میں، اور ہجرت بھی اسی مہینے میں، وفات بھی اسی مہینے میں. دن الگ ہے لیکن مہینہ وہی. ایک خوشی ہے، 3 امتحان ہے. ولادت خوشی ہے، بچہ پیدا ہوتا تو خوش ہوتے نہیں ہوتے ہیں، بچی تو رندے بچہ تو رندے، پیدا ہوئے تو خوش ہوتے نہیں ہوتے، لیکن ذرے ہوتی ناراض ہو جاتی، انہوں الگ رکھو ان کو. مجھے بیٹا ہونا تھا سب بیٹی گئی کھو گئی بول کر ناراض ہو جاتے ہیں، بیوی پر، سسرال والوں پر، ان کو الگ رکھو. لیکن بچوں کی پیدائش خوشی ہوتی نہیں ہوتی، ہوتی ہے. تو ولادت خوشی ہے، اور اس کے بعد نبوت کا اظہار یہ آزمائش ہے، ہجرت یہ آزمائش ہے، وفات یہ آزمائش ہے، کھیل نہیں ہے. یہ 4 چیزیں 4 کے 4 بھی ایک مہینے میں ہوئے. ذرا اچھا غور سے سن لو، میلاد کا زمانہ چل رہا ہے، میلاد کا مہینہ چل رہا ہے. اسی مہینے میں اور 3 چیزیں بھی ہوئی ہے. نہیں سنے ہو تو گھٹ کان میں باندھ لو ان باتوں کو. کان میں کیسا باندھ لے؟ کان سے سن کو دل میں اتار کو باندھ لو. یہ خوشی ہے، 3 امتحان ہیں، اور یہ 4 چیزیں اسی مہینے میں ہوئی. اور ان 4 چیزوں سے ہمیں کیا ملا؟ اب یہ سوال ہے، ہم نہ کیا ملا؟ نبی کی ولادت سے امت کو آزادی ملی. کتابوں میں لکھا ہے جس سال نبی پیدا ہوئے اس پورے سال اللہ نے جتنی عورتیں حاملہ تھے سب کو لڑکے دیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لڑکے ہی لڑکے، لڑکے ہی لڑکے، لڑکے ہی لڑکے. میں آپ کو ایک وظیفہ بتاؤں،
بہت بڑے اللہ والوں کو بتا ہوا ہے. اگر کسی کو لڑکے کی تمنا ہے، لڑکے کی تمنا ہے، لڑکا نہیں ہو رہا ہے، لڑکا نہیں ہو رہا ہے، لڑکا نہیں ہو رہا ہے، 7 مرتبہ سورہ فاتحہ الحمد کا سورہ پڑھتے ہوئے پیٹ پر ہاتھ اپنی بیوی کے پھرائے 7 مرتبہ، اور ناف میں انگلی رکھ کر 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، اور اس کے بعد کہے اے اللہ تو اپنے فضل سے اولاد دے گا تو میں اپنے نبی کے نام پر اس بچے کا نام محمد رکھوں گا، انشاءاللہ لڑکا ہو جائے گا. آپ کو کسی عامل کے پاس دوا کھانے کی کوئی ضرورت نہیں. تو ایک خوشی ہے، 3 امتحان ہیں. ان چاروں سے ہمیں کیا ملا؟ پہلی چیز سے آزادی ملی، نبی کی پیدائش سے آزادی ملی. نبی کے آنے سے پہلے چھوٹے چھوٹے معصوم لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا مکے کے اندر. وہ جگہ آج بھی مکے میں موجود ہے جہاں پر کوئی کنسٹرکشن کا کام نہیں ہو رہا ہے. کیوں؟ کھودو تو خون. جب نبی آئے تو سب بند ہو گیا. آزادی ملی نہیں ملی. اور بھی باتیں ہیں لیکن وقت ہو گیا. اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. بھائی عمل کریں گے؟ ہاں بھائی، حالات بہت نازک ہیں، مسلمان دین سے بہت دور ہوتا جا رہا ہے. آپ سے میری عاجزانہ درخواست ہے، آپ صرف ایک کام کرو، نمازی بن جاؤ. اللہ کے لیے اللہ کے گھر آنے والے بن جاؤ، آگے اللہ خود راستے کھولے گا. کریں گے بھائی؟ آج سے نیتیں کریں گے انشاءاللہ. اس کے بعد سے ہم نماز نہیں چھوڑیں گے مرتے دم تک. کریں گے؟ اللہ قبول فرمائے. اس کے بعد ایک اعلان ہے، ایک مسئلہ ہے. مسئلہ ذرا غور سے سنو. سونے والوں کو پیار سے جگاؤ، لوچنوں کو پیار سے جگاؤ. ناراض ہو جاتے ہیں. اگر لوچنا ہے تو ایسا لوچو نشان بٹنا اسے. گھر میں دیکھ کیا جی کر لے گا اسے. آتی سو 8 دن میں ایک بار وہ بھی سنے کتنا اچھا ہے نہیں کیا بھائی. کسی بڑے کے پاس ہمیں کیا کی مانگنے گئے سو، اس کے سامنے جا کے انہیں کیا کرتا ہے، اسے لے جا باہر پھینکو. کیا کہ میمورینڈم دینے گئی سو ہمیں وہاں جا کر کہ تو انہیں کیا کرتا، ہاں انہیں میرا استقبال کر رہا ہے، شاباش شاباش، دیو اسے دیو، اوپر سے نیچے سے پیچھے سے سامنے سے. کیا اس کے مطالبہ بھی پورے کرو. بولتا نہیں، اسے اٹھا لے پھینکو باہر. انہیں کون دیوانہ آ گیا اندر. خیر میرے بھائیو، عمل کے جذبے سے سنو. ارادہ کرنا ہمارا کام ہے، ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، راستے کا کھولنا کوشش ہماری، اس کے بعد کا اللہ کے حوالے. ٹھیک، تو مسئلہ سنیں گے، عمل کریں گے. ذرا زور سے بولو جی، کریں گے. اللہ قبول فرمائے. پہلا مسئلہ سنو، ایک ہی مسئلہ بولوں گا لیکن ذرا غور سے سنو. مسلمان آدمی کا مندر کا ماسٹر پلان بنا کے دے سکتا ہے؟ ڈیزائن کر کے اس کا کام ہی چھو. اب ایک آدمی آیا مندر کا پلان بنانا، وہ یا کسی مسلمان کا مندر کے اندر فرش بچھانے کا کام کر سکتا ہے؟ کیا کوئی مسلمان الیکٹریشن کا مندر کے اندر کام کر سکتا ہے؟ کرے گا تو پیسہ لے سکتا ہے نہیں لے سکتا؟ وہاں جاب کر سکتا ہے نہیں کر سکتا؟ ان کے خداؤں کو یا ان کو جو لوگ جو بھی وہ سمجھتے ہیں ان کی چیزوں کو اپنی گاڑیوں میں رکھ کر کرائے پر بھاڑے پر لے جانے کی اجازت ہے نہیں ہے؟ لے جائے گا تو رقم لے سکتا نہیں لے سکتا؟ آ رہی سمجھ میں بات؟
بھائی میرا کام ہی جو ہے الیکٹریشن کا میں جا کو کر ڈالیا میرا کام ہی میٹ بچھانا مجھے آرڈر وہاں ملا بنا لیا مجھے کام ہی کام نہیں ملتا تھا اس واسطے میں وہاں چلے گیا واچ مین کے واسطے کیا کر سکتا ہے ہوں نہیں میرا کام کرائے کی گاڑی رکھا ہوں جو بھی آئے میں لے جاؤں گا یہاں ایک بات سنو قرآن کیا کہتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ نیکی کے کام میں مدد کرو ساتھ دو لیکن گناہ کے کام میں ساتھ مت دو وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ گناہ کے کام میں اگر تم نے یہ پلان بنا دیا تمہارا کام ہی وہ تھا تو فی نفسی ہی رقم اس کا معاوضہ لے سکتا ہے لیکن علماء نے لکھا ہے مکروہ ایسے کاموں سے پرہیز کرو ہو سکتا ہے ان چیزوں کے وبال میں آ کر کہیں ایمان ہی سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے ایسی چیزوں سے بچنے کی کوشش کرو اللہ پر یقین رکھو بھوکا رہ جاؤں گا لیکن ایسا کام نہیں کروں گا غلط نہیں کر رہا ہے اس کا کام ہے لیکن یقین رکھو اللہ دوسرا صحیح راستہ بتائے گا تو لوگ بہت سارے پوچھتے ہیں کہ ایسا مسئلہ ہمارے ساتھ پیش آ گیا تو ہم کیا کریں کیا یہ رقم ہمیں بانٹ ڈالنا یا لینا جائز ہے نہیں جائز ہے ہمارا کرنا جائز ہے نہیں جائز ہے اس لیے سارے سوالوں کو ایک سوال میں لپیٹ کر اس کا ایک جواب میں آپ کے سامنے پیش کیا یہ ساری چیزیں اگرچہ اس کی اجرت اس کا معاوضہ لے گا تو گناہ نہیں ہوگا لینا جائز ہے لیکن مکروہ ہے آئندہ چل کر ایمان کے لیے خطرہ ہوگا اس لیے ایسے ساری چیزوں سے پرہیز کرنے کی کوشش کرے بچنے کی کوشش کرے اللہ سے مانگے تو اللہ تعالیٰ 1000 دروازے کھولتے ہیں انشاءاللہ اس مسئلے پر عمل کریں گے بھئی اللہ تعالیٰ ہم تمام کچھ سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آخر میں